اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ایسا حسین. میں کہتا ہوں یہ نواز حسین کیوں نہ ہو جن کا نانا اتنا حسین تھا. علماء نے لکھا ہے کہ حسن نے حسن تھا اور حسین حسین تھا, تو کیوں نہ حسین ہوں. یہ نواز کس کے ہیں جن کا نانا محمد مصطفیٰ, جن کی اماں فاطمہ الزہرا, جن کے ابا علی مرتضیٰ, جن کے بھائی حسن مجتبیٰ اور خود شہید کربلا رضی اللہ عنہ. ہاں تو یہ حسن اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے محبوب کو ایسے حسین کہ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میری نگاہ پڑتی تھی نا تو یوں لگتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہو. تو برا بن عازب نے کہا او کعب یوں نہ کہو کہ چاند کا ٹکڑا ہے, یوں کہو نا وہ پورا ماہ کامل نظر آتا ہے, وہ پورا چاند نظر آتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میرا نبی اگر بشر نہ ہوتا تو قمر لیلۃ البدر ہوتا. ابو بکر نے فرمایا ہوتا کیا ہے, میرا نبی ایسا 14ویں کا چاند تھا جس کے آگے تاریکیاں آنکھ مچوری کھیلنے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی. امی عائشہ فرمایا کرتی تھی جب جو ہے میرا محبوب اپنے چہرے سے زلفیں ہٹاتا تھا یوں لگتا تھا جیسے بادلوں کی اور سے چاند باہر آ گیا ہو. تو ربی بنت معوذ نے فرمایا امی یوں نہ کہو کہ بادلوں کی اور سے چاند باہر آیا ہے, یوں کہو نا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ارے سورج طلوع ہونا کیا ہوتا ہے, سورج تو میرے آقا کے چہرے میں رواں دواں نظر چلتا پھرتا نظر آتا ہے. تو حضرت جابر بن سمرہ نے فرمایا فَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ, میرے نزدیک تو وہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے. کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے, چاند میں ہے پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے تھے یتلالا وجهک تلالا القمر لیلۃ البدر, چہرہ یوں تل ملاتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو. حضرت برا بن عازب نے فرمایا ما رأیت شیئا قط احسن من, میری آنکھوں نے ان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے فائزہ ضحیکا یتلالا فی الجدر, میرا محبوب جب مسکراتا تھا تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ نور کا فوکس کرتا ہوا نظر آتا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لما قبلہ ولا بعدہ مثلہ, نہ ان سے پہلے کوئی ایسا حسین دیکھا گیا نہ ان کے بعد کوئی ایسا حسین دیکھا گیا. جب دنیا میں تشریف لائے تو آمنہ نے کہا, ہاں میں مختصر کر رہا ہوں, جب دنیا میں تشریف لائے تو غلاموں نے کہا ہمارا آقا و مولا آ گیا, بے سہاراؤں نے کہا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا, ضعیفوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا, یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا, بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا, یتیموں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا, عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا, حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا, آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا. پھر میں نے بھی کہا تخیل ہے, بڑا آدمی نہیں ہوں, علمی اعتبار سے غریب آدمی ہوں, یہ میرا تخیل ہے. میں نے کہا عبد المطلب نے کہا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا, حلیمہ نے کہا میرا راج گزارا آ گیا, آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا. میں نے کہا چھوڑو ساری باتیں, وہ جب سارے کا سارا آ گیا, وہ جب سارے کا سارا آ گیا. جب دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. ہاں بس جو ہے ربی کی بہار آ گئی دنیا میں, ربی کی بہار آ گئی. وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, وہ جس سے حق نے آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا, وہ برکت کا برکت و رحمت کا چھالا, وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ, فلک چاند سورج ستارے گواہیں, زمین کے ہنسی سب نظارے گواہیں, وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا, وہ حسن کی نزاکت وہ امنگوں کی بالا, وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا, جو سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا, جو کوئی سمجھے تو کوئی اس سے ہوش والا, وہ
ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن، وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلیٰ کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عزت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کس طرح کے تم گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود قول و مکان آ گیا ہے، وہ ہیرا سے سوئے فاران آ گیا ہے، وہ روایت بتانے حسان آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، وہ خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا۔ تو میں حسن ذکر کر رہا تھا، آمینہ نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ حلیمہ آتی ہے کہتی حاملہ تیرا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، مجھ سے پوچھنا جو مختلف جہاتوں میں پہنچی ہے، کئی بچوں کو دودھ پلایا، اتنی زندگی بیت گئی، میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو عبد المطلب آئے اور کہا اے عورتوں کیا باتیں کر رہی ہو، تمہارا جانا ہی کہاں ہوتا ہے، تم تو شمع خانہ ہو۔ ارے اس عرب کے وڈیرے پٹیل سے پوچھو، وڈیرے لیڈر سے پوچھو جس نے عرب پھر کے دیکھا ہے، ہزاروں شہروں میں گیا ہوں، اتنی زندگی گزر گئی، میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو سدرا سے آسمانوں سے جبریل اترا، جبریل نے کہا او عبد المطلب تو سردار ہے مکے کا، میں سردار ہوں سارے فرشتوں کا، تو نے دیکھا ہے عرب میری سن آفا کہا رسید ام مہر خدا رسید ام بسیار بھوکا فید ام اللہ اسی سے دی گئی، کہتا ہے قذبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احسن احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہفت اقلیم 14 طبق ارض و سما سدرۃ المنتہا سب پھیلا ہوں، لیکن محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو حسان نے کہا وہ جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، وہ اجمل منک لم تلد النساء، کسی ماں نے ایسا بچہ جنمائی نہیں، تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے، بات صرف تیری نہیں ہے، وہ احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری تڑپ گئے، کہا رے اپنی اپنی بات چھوڑو، عینی مت کہو عینین کہو، یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا حسین، ارے یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے ان سے زیادہ حسین کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، تو تم کہاں سے دیکھ لیتے؟ تو پھر اقبال بولا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس خیال میں، نہ خود دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی دوسرا ایسا حسین آئینہ نہیں ہے۔ ایسا دیا وہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، بس آخری بات سیرت کے حوالے سے، وہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس سے لگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارف ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہے، کھیتی ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ موسے نے شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بربت سے دمے اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں کھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، یہ دانت یہ سینہ یہ دانت یہ تیرازے شبنم کے تراشے، یاقوت کی باٹی میں چمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ قابل حسندان پیمبر، سب سے بسنا خانی و خانہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے، یہ موج تبسم، یہ باتیں ہیں کہ توبہ کی چکتی ہوئی گلیاں، یہ لہجہ ہے کہ یہ سب کی دعا کھول رہی ہے، یہ ہاتھ یہ تفسیر کے اولاد، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ محتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم ہوتا گاہے رفرف و جبریل،
یہ رفعت دستار ہے یا عود تخیل، یہ بد قبا ہے کہ شگفت گل ناہید، یہ سایہ جامہ ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیاز خورشید، یہ دوست چادر ہے کہ بخششی گدا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل نصاب، ہر رخسار کی سو ہے کہ نمو صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روح شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین و شب و روز کے تمثیل و ماحول سال، اور رنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیدا تیری تحریر کی خیرات، کونین کی سچ سچ تیری آرائش کے گوتو، کونین کی سچ سچ تیری آرائش کے گیتو، سچ سچ میں کوثر تیرے سینے کا پسینہ۔ اب یہ بہت لمبے اثار ہیں، یہ کوئی قاضی مفتی اللہ کے خریدے ہوئے نہیں ہیں، یہ شیعہ شاعر کے محسن نقوی کے اشعار ہیں، بہت لمبے ہیں، الحمدللہ میں نے سارے یاد کر رکھے ہیں۔ تو لیکن اس وقت وہ دوسرا موضوع چھوٹ جائے گا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جن کا نانا اتنا حسین ہے تو پھر وہ حسین حسین کیوں نہیں ہوگا، وہ حسن حسین جو ہے حسین کیوں نہیں ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے حسن میں حسن تھا تو حسین حسین تھا۔ دونوں بھائیوں کے بارے میں ایک ساتھ روایتیں ملیں گی، آپ نے جدا کیا ہے، یہ حسین کو بہت بڑا بیان کر دیا اور حسن کو چھپا دیا، یہ آپ نے کیا ہے۔ بڑے بھائی حسن ہیں، چھوٹے بھائی حسین ہیں، دونوں فاطمہ کے بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں شہید ہیں۔ حسن کب شہید ہوئے اس تاریخ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم نے صرف حسین حسین پکڑ رکھا ہے، لیکن دونوں کے بارے میں جو بھی آپ روایت اٹھائیں گے دونوں کے بارے میں ملے گی۔ نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے، میری فاطمہ بیٹی کے بیٹے، یہ جنت کے پھول ہیں حسن اور حسین۔ کبھی کبھی ان کی زلفوں کو چھونگا کرتے تھے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنے نوازوں کی زلفیں چومتے ہیں؟ فرمایا یہ صرف میرے نوازے نہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، ان کی زلفوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ تڑپ جاتے تھے اگر کچھ نوازوں کو ہو جاتا تھا فاطمہ باہر بارش شروع ہو گئی ہے، نوازوں کو اندر بلا لے، حسن حسین کو بارش کے چھینٹے لگے، محمد برداشت نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت خطبہ دے رہی ہے جمعے کا، حسن حسین بیچ صفوں میں لڑکھڑائے، نبوت نے خطبہ بند کر دیا، بیچ صفوں میں نوازوں کو اٹھانے چلے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے ہم اٹھا لاتے۔ فرمایا جب نوازے لڑکھڑائے تو نانا سے رہا نہ گیا، پھر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فرمایا تڑپ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نجوم کا ہجوم تھا اور آفتاب و مہتاب نبوت کا چمک رہا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فرماتے ہیں لیکن ام ایمن آئی مجلس میں، ام ایمن نے خبر دی کہ اللہ کے رسول آپ کے نواز حسن حسین آپ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے گم ہو گئے ہیں، آپ کی بیٹی پریشان ہے۔ نبی جلدی سے اٹھے اور اعلان کیا میرے جانشار وفاداروں تابع داروں عہدیداروں میرے نوازوں کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو، اگر حسن حسین نہیں ملیں گے تو پھر نانا تڑپتا رہ جائے گا۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم نکلے، جنگل کی طرف دیکھا، ایک پہاڑ کے دامن میں دونوں بھائی لپٹے کھڑے ہیں اور راستہ کالے ناگ نے روک رکھا ہے۔ ہاں کالے کالا 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 کل بھی حسین کا دشمن تھا، کالا آج بھی حسین کا دشمن ہے، راستہ روک رکھا تھا، کالے ناگ نے حسن حسین کو آنے نہیں دیا مدینے کی طرف۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آگے بڑھے، جب سانپ نے دیکھا تو مڑ گیا اور رخ بدلا، اپنے دل میں داخل ہو گیا۔ نبی نے اپنے نوازوں کو کندھوں پہ اٹھایا اور چل دیے۔ صحابہ نے کہا واہ حسین واہ حسن کیا تمہاری حسین سواری ہے۔ نبی نے فرمایا ارے سلمان یہ نہیں دیکھتے ہو کہ سوار کتنے حسین ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ حضرت حسین کو بٹھا رکھا تھا، تو میں نے کہا واہ حسین۔ ہم بھی کہتے ہیں واہ حسین، ہم آ حسین کہنے والے نہیں ہیں، وہ آ حسین کہنے والے کوئی اور ہیں۔ صحابہ واہ حسین کہتے تھے۔ عمر نے فرمایا واہ حسین کیا تیری شاندار سواری ہے۔ نبی نے سن لیا، فرمایا عمر دیکھتے نہیں ہو سوار کتنا شاندار ہے، سوار کتنا شاندار ہے۔ یوں پیار اپنے نوازوں سے تھا، یوں اپنے صحابہ سے پیار تھا، اور کبھی کہتے تھے جنت کے پھول ہیں، کبھی چادر میں اٹھا لیا، سجدے میں چلے گئے، حسن حسین میں سے کوئی بھی آ جاتے تھے، سجدہ لمبا ہو جاتا تھا،
سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ حسن حسین اتر نہ جائیں، یعنی نماز کی ترتیب میں فرق آ جائے گوارا کر لیتے تھے، نوازوں کو تکلیف پہنچے یہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ سردی کا موسم ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم